بقرعید کی آمد ہے، تو آج ارادہ ہے کہ بقرعید کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ اگرچہ بقرعید میں تھوڑا ٹائم ہے، لیکن پہلے سے آپ قربانی کے حوالے سے کچھ تیاری بھی کر لیں، کچھ قربانی کی فضیلت، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، یہ چیزیں آپ کے دماغ میں پہلے سے بیٹھ جانی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے الحمد سے جو کچھ دعوے کیے، جو کچھ ہمیں سمجھایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا غلام بن کے رہیں۔ ویسے تو غلام ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، لیکن یہ اس غلامی کو تسلیم کریں۔ عبدیت جسے کہا جاتا ہے، وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب عبد کہتے ہیں غلام کو، تو غلامی کے لیے بنایا اللہ نے، کس کی؟ اللہ کی۔ لیکن انسان اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چاہتا ہے آزادی، لیکن نتیجے میں پھر وہ کسی اور کا غلام بن جاتا ہے۔ جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا، آج بچوں کے حقوق کے نام پہ بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے، عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کو تباہ کیا جا رہا ہے، انسانوں کے حقوق کے لیبل سے انسانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ لیبل لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، یعنی ویسے آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس آزادی سے ہم غلام بن رہے ہیں کسی اور کے، کلچر کے غلام بن رہے ہیں، قوموں کے غلام بن رہے ہیں، بڑی قوموں کے غلام چھوٹی قومیں بن رہی ہیں، ان کی پالیسیاں چل رہی ہیں ہمارے اوپر۔ تو آزاد وآزاد دنیا میں میرے بھائی بولو کوئی بھی نہیں ہوتا، سب ٹوپی ڈرامے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ الحمد سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو، بولو اللہ کے۔ اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں، تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں، بولو اللہ کا۔ اب اس کے لیے اللہ نے دو طرح کے حکام دیے ہمیں۔ ایک حکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے، جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن، بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا، اچھا حکم ہے بھائی، مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا، عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو۔ دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا، کوئی اعتراض نہیں ہے، دینا پڑے گا ہمیں، غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں، تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں، عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں، مسلمان دیتے ہیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر۔ اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے۔ حیرت کی بات ہے یار، یا اللہ فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ آنے سے غربت مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، تو جس کے زیادہ بچے ہوں اس پہ تو کم ٹیکس ہونا چاہیے نا۔ ابے یار کیا کریں، کیسے سمجھائیں بھائی؟ اس کے آنے سے تو مہنگائی بڑھی ہے، باپ کی جیب پہ بوجھ آیا ہے، تو اسلام کہہ رہا ہے جتنے بچے ہوں گے صدقہ فطر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ اسلام کہہ رہا ہے سورس آف انکم تمہاری زیادہ ہے، کیونکہ تمہارے بچے زیادہ ہیں۔ یہ صرف پیٹ لے کے نہیں آئے، دو ہاتھ اور دو پاؤں لے کے بھی آئے ہیں، یہ سورس آف انکم ہے، یہ وسائل ہیں، یہ اثاثے ہیں، یہ ایسٹس ہیں۔ فیملی پلاننگ والا یہ تو بتائے گا بچہ پیٹ لے کے آتا ہے، یہ نہیں بتاتا کمانے کے لیے دو ہاتھ اور دو ٹانگیں بھی لے کر آتا ہے، اور ایسے دو ہاتھ اور ایک پیٹ ایک ہوتا ہے، کمانے کی پاور 10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت لے کے آتا ہے وہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
तभी सबसे ज्यादा इस महल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह सदका फितर मेरा निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सदका फितर जुर्माना नहीं है, क्योंकि ईद के दिन जुर्माने नहीं लिए जाते, ईद के दिन शुक्राना होता है। तभी सदका फितर का दूसरा नाम क्या है? शुक्राना। तो अल्लाह ने कहा जिसकी औलाद ज्यादा है उस पर शुक्र भी ज्यादा है। इससे पता चलता है इस्लाम में औलाद की कसरत ये नेमत है, ये टेंशन या बोझ नहीं है। समझता नहीं है ना बात को। खैर, आपकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें पता है। आप 2 बच्चे ही अच्छे लेके चलें, फिर बुढ़ापे में तरसोगे आप, जवानी में भी तरसोगे। बच्चों से तो घर में रौनक होती है यार, आंखों की ठंडक होती है। खैर, तवक्कुल नहीं है, दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझते, बस वही कैलकुलेशन लेके चले रहते हैं। तो पड़े रहो फिर कालू का लीटर लेके, इतने पैसे हो गए, इतने बच्चे हो गए, इतनी बीवियां हो गई, ये बच रहा है। तो अरे भाई, ये इसका ताल्लुक अल्लाह पे तवक्कुल से, शादियां भी करता जा, बच्चे भी पैदा करता जा, रिस्क के दरवाजे खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। कुछ अल्लाह भी तो है ना, अल्लाह को मानो भी तो, और खुश रहो यार। गुर्बत भी है तो क्या है, बेसिक जरूरतें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती रही। बहुत ज्यादा हो गया ना तो टमाटर बेचोगे, यही होगा ना। तो क्या टमाटर वाले जन्नत में नहीं आएंगे? क्यों अपने आप को ये इतना फन्ने खान बना लिया है कि जी मैं सफेद कॉलर और कॉलर ऊंचे करके मैं क्यों टमाटर वाले भी तो होते हैं। अल्लाह इसकी तो अल्लाह ताला बचाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह मदद करता है। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं। तो खैर, अल्लाह मियाँ क्या चाहते हैं? अल्लाह के गुलाम बन के रहो, तो उस गुलामी को साबित करो अपने अमल के जरिए। तो अमल 2 तरह का अल्लाह ने दिया। एक अमल वो जिस पर सबकी तरफ से बल्ले बल्ले हो, सब कहेंगे वेल डन, ज़कात देना, सदका फितर देना, रिश्तेदारी जोड़ने के लिए उन पे खर्च करना, ये सारे काम वो हैं जिस पर गैर मुस्लिम भी खुश होता है, मुस्लिम भी। अल्लाह मियाँ ने कहा कुछ काम ऐसे ऑर्डर करूंगा जिस पे गैर मुस्लिम को एतराज होगा और तुम्हारी भी अकल कहेगी ये मेरी समझ में काम नहीं आ रहा। वो काम होंगे जिनके करने से ये पता चलेगा कि तुम अपने आप को किसका गुलाम समझते हो? अल्लाह का। क्योंकि गुलाम के पास नो का ऑप्शन भी नहीं होता, और गुलाम को इसकी भी इजाजत नहीं होती कि वो आपके ऑर्डर की लॉजिक आपसे पूछना शुरू कर दे। देखो, फौज में बड़ी इताअत होती है ना ऑफिसर की। मैदान जंग में ऑफिसर ने फौजी से कहा वहां जाके लड़ो, वो कह रहा सर वजह क्या है इसकी, काइंडली आप मुझे वजह बताएंगे, मैं उधर क्यों जाऊं, मैं उधर जाऊंगा। चलेगा 2 दिन, वो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। अल्लाह मियाँ कहते हैं तुम किसके गुलाम हो? मेरे गुलाम। जब मैं ऑर्डर दूंगा ना तो तुम्हारे पास क्यों का ऑप्शन नहीं है। शैतान में आदम में यही तो फर्क है। अल्लाह मियाँ ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, फरिश्तों ने कहा कि क्यों, हम नूर से बने हुए, ये मिट्टी से हमारे सामने। देखो, ऑफिस में कोई नया एम्प्लॉय आ जाए ना, उसकी तनख्वाह पुरानों से ज्यादा हो, पुराने वाले कहेंगे ये नया आया है और इसको डबल तनख्वाह दे रही, हम 20-20 साल से झक मार रहे हैं। यहाँ पे एतराज होता है कि नहीं होता? वहां एतराज बनता है, किया करें, क्योंकि आप बॉस के गुलाम नहीं है, ठीक है ना। तो यही एतराज फरिश्ते भी कर सकते थे। ए अल्लाह, हम हजारों साल से तेरी इबादत कर रहे हैं, हमें तूने नूर से बनाया, लाइट से बनाया, और ये हमारे सामने एक सड़े हुए गारे से, बदबूदार गाड़े से, गारा जो मिट्टी का होता है जिसमें सड़ान पैदा हो गई थी, उससे तूने हमारे सामने इसको बनाया। अब तू हमें हुक्म दे रहा है कि इसको हम सजदा करें, तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती। लेकिन फरिश्तों ने ऐसा एतराज बोलो नहीं किया। क्यों? फरिश्ते कहते थे, मानते थे कि हमें बनाया अल्लाह ने है, उसकी मर्जी भाई, जो ऑर्डर हमें देगा हम उसको बजा लाएंगे, चाहे हमारी खोपड़ी में आए या ना आए। शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा कि भाई, वो हमारे एक उस्ताद है, मैंने उनसे, शैतान पे मुझे मजाक याद आया, वो मैं सही, हमारे एक उस्ताद आजकल तबीयत खराब है तो उनकी जगह बुखारी में पढ़ा रहा हूँ ना, तो बुखारी में एक बाब आया सिफतु इबलीस, इबलीस के औसाफ। तो शैतान ने क्या कहा भाई? शैतान ने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से बनाया, मैं पुराना हूँ, ये भी नया नया मेरे सामने आया, ये मुझे सजदा करे ना, मैं क्यों इसको सजदा करूँ? होना ये चाहिए था अल्लाह मियाँ बैठ के शैतान को समझाते कि नहीं, असल में बात ये है कि अगरचे ये बाद में पैदा हुआ है, ये मिट्टी से बनाया है, लेकिन असल में इसका जो मैंने दिमाग दिया, इसमें जो इल्म की सलाहियत दी है वो तुमसे ज़्यादा। लेकिन अल्लाह मियाँ ने शैतान के सामने ऐसी कोई लॉजिक पेश, यार आप लोग जुमला मुकम्मल कर लिया करें,
نہیں کی ہے, اس کو سمجھایا نہیں بٹھا کے کہ ایکچولی یہ بات تو تمہاری فی نفسی درست لگتی ہے مجھے, لیکن ایک دوسرے پہلو سے غور کرو. کیوں؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے. وہ پھر خدا کس بات کا بھائی اگر وہ بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دے. اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں گھر میں شوہر کی اطاعت کرو. بعض دفعہ شوہر ایسی بات کہہ رہا ہوتا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, پھر بھی مان لو, کیونکہ سربراہ کون ہے؟ سربراہ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ حرف آخر اس کا فیصلہ ہوگا. اگر ہر بات وہ گھنٹوں بٹھا کے سمجھائے گا تو وہ سربراہ نہیں ہے, وہ خانسامہ ہے, وہ مکھنچو ہے. اس کو آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہو. سربراہ کا مطلب پاور ہے اس کے پاس, ڈیسیژن پاور ہے اس کے پاس. ہاں, خلاف شرع کام کا حکم نہ دے رہا ہو, کوئی ظلم نہ کر رہا ہو. نارملی اگر وہ کوئی بات کا آرڈر کرے گا تو گھر کے افراد پر اس کا حکم ماننا لازم ہوگا شریعت کی روح میں, تاکہ سربراہ تو ہو. اب تو گھر میں سربراہ ہی کوئی نہیں ہے تو گھر پھر تباہ ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو اللہ میاں نے شیطان کو سمجھایا نہیں کہ دیکھو یوں ہے. اللہ میاں نے کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم, تو مردود ہے, آج سے دفع ہو جائے یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ شیطان کو پھر بھی عقل نہیں آئی کہ اللہ غصے میں ہے, میں سوری کر لوں. شیطان نے کہا ایک تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اوپر سے بجائے اس کے کہ مجھے سمجھایا جائے, یہ میرے اشکال کو دور کیا جائے, الٹا مجھے دھتکارا جا رہا ہے. اب اللہ کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا نا. شیطان نے کہا یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جو نیا امپلائی آیا ہے نا, جس کی وجہ سے میری تنخواہ اس کو ڈبل دی جا رہی ہے, اب باس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اس کی جڑیں کاٹنا. لوگ دفتروں میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو شیطان نے کہا خدا کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا, میں اس آدم کو نہیں چھوڑوں گا. اب تک اکڑا ہوا ہے شیطان. تو اللہ میاں نے اس میں ایک سبق دے دیا کہ میرے کچھ احکام ایسے ہوں گے جن کی لاجک تمہاری سمجھ میں بولو نہیں آئے. تو جو میرے بندے ہوں گے مجھے مانیں گے, وہ لاجک جانے بغیر میرے حکم پر عمل کریں گے. قربانی بھی انہی اور حج بھی انہی حکام میں سے حکم ہے. حج میں ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں, وہاں کوئی شیطان نہیں ہے بھائی. ایک سعودی حکومت نے یہ لگایا ہے پتھر. ونس اپون اے ٹائم یہاں شیطان تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا. اب تھوڑی وہاں شیطان ہے. اب تو وہ پتھر اس لیے لگا ہوا ہے تاکہ کسی اور بندے کو نہ مار دو آپ شیطان کے. تو ایک نشانی لگا دی بھائی یہاں مارنا ہے پتھر, ورنہ پاکستانی پتہ نہیں کدھر جا کے مار رہے ہوتے. پی ٹی آئی والے مسلم لیگیوں کو مار رہے ہوتے, مسلم لیگ والے پی ٹی آئیوں والوں, اور شیطان پر رکھ کے آ جاتے. ہمارے ہاں تو اختلاف اعتدال سے نہیں ہوتے نا, تو وہاں حکومت سعودیہ نے نشان لگایا, ورنہ وہاں اصل میں کوئی نشان بھی نہیں تھا, اور وہاں بھی شیطان ہے بھی نہیں. لیکن حکم دیا گیا, کیا کرنا ہے بھائی. اب بے وقوف لوگ کہتے ہیں کیسا حکم ہے یار, جا کے پتھر مارو, اس کے لیے ہم 10-15 لاکھ روپے خرچ کرنے آئے ہیں یہاں پر. لیکن جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جو خدا کہے گا ہم وہ, ان کو اس عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے. خدا کی قسم, حج میں جو رمی کے وقت ایمان بنتا ہے نا, وہ کسی اور موقع پہ وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے. لاکھوں لوگ ایسے دیوانوں کی طرح اٹھا کے کنکریاں, یا اللہ یہ 7 کنکریاں مارنے کے لیے 18 لاکھ روپے خرچ کر کے آئے ہیں. ہاں بھائی اسی کام کے لیے, کیونکہ یہ کنکری برائے کنکری نہیں ہے. یہ آرڈر کس کا ہے؟ یہ خدا کا حکم ہے, اس نے بولا یہ کام کرو. تو جو اللہ کے ماننے والے, ان کے لیے یہ کنکری کا عمل ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جو نہیں ماننے والے وہ لاجک کی تلاش کرتے رہتے ہیں, یار اس کام, ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے لبرل لوگ, ابے یہ کیا ہے یار, عرفہ میں جا کے بیٹھ گئے, دھوپ میں جا کے بیٹھ گئے, اور بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے, بس وہ چادریں 2 باندھ لی, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی مینا سے نکل کے ادھر جا رہے ہیں, کبھی مینا میں آ کے بیٹھ رہے ہیں. کیا ہے یار, یہ بور ہو جاتے ہیں لوگ, ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی وجہ سے بہت سے حج کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ کیا کرتا ہے, بھائی اللہ نے حکم دیا مینا جاؤ, اب میں مکہ میں نہیں ٹھہروں گا, مینا جاؤں. اللہ نے حکم دیا وہاں سے کہاں جاؤ, مکہ میں جاؤ, تو وہ مکہ جائے گا. اللہ نے حکم دیا اب طواف کرو, اب وہ طواف کرے گا. اللہ نے حکم دیا اب سر منڈاؤ, وہ کیا, اب بتاؤ سر منڈانا کیا عبادت ہے بھائی. اسلام تو زینت کو پسند کرتا ہے. سر منڈانا عام حالات میں کوئی سنت عمل نہیں ہے. نبی نے ہمیشہ بال رکھے ہیں, لیکن حج عمرے کے موقع پہ سر منڈا لیا, یا قصر کیا. قصر بھی جائز ہے, بال چھوٹے کرانا بھی جائز ہے. کیونکہ مجھ پہ لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں جب میں عمرہ کر کے آتا ہوں, کہتے ہیں اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں, ابھی اتنے بڑے بال ہیں کہ 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں. تو شروع میں ہم نے ٹینٹ کرا لی تھی, اب قصر کر لیتے. تو خیر, تو قربانی بھی اسی طرح ہی ہے. اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم نے اللہ سے کوئی لاجک
نہیں پوچھی، ورنہ تو سب سے زیادہ illogical کام تو وہ تھا. آج غیر مسلم ہم سے کہتا ہے اتنے ہٹے کٹے جانور، یہ جانور ہم اسٹور کر لیتے، پورے سال میں غریبوں کو کتنا فائدہ ہوتا، گوشت سستا ہو جاتا، تم ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں جانور کاٹ دیتے ہو، اور حج کے موقع پہ کتنا کٹتا ہے ایک ہی دن میں. یہ سارا جانور، یہ دنیا میں ایک بہترین غذا ہے گوشت، جو سب سے زیادہ کھائی جانے والی پروٹین والی غذا ہے. تم اس جانور کو ہلاک کر دیتے ہو، کاٹ دیتے ہو، ان کا کیا قصور ہے؟ ہم کہیں گے بھائی پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. وہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے نا. اور اس میں ان جانوروں کا حقیقت میں فائدہ ہے، ورنہ جن جگہوں پہ جانور نہیں کٹتے ان میں ان جانوروں کی حالت تو دیکھو. کیونکہ یہ جو جانور ہیں نا، 4 قسم کے جانور، یہ اللہ نے پیدا کٹنے کے لیے، اگر ان کو نہیں کاٹیں گے تو یہ بڑی قسم پرسی میں سسک کے مریں گے یہ. کیونکہ ان جانوروں کا پیٹ انسان بھر سکتا ہے، یہ پالتو جانور ہیں، اور انسان جب تک پالے گا نہیں، جب تک انسان کا اس میں فائدہ نہیں ہوگا تو پالے گا نہیں، اور پالے گا نہیں تو یہ بھوکے مریں گے. آپ دیکھ لو نا، جن علاقوں میں ان جانوروں پہ پابندی ہے گوشت کھانے پر، ان علاقوں میں یہ گائے بھینسے بوڑھے ہو کے تڑپ کے سسک کے مرتے ہیں. یہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں حکمتیں کیا ہیں. ابھی تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی حکمت نہ بھی ہو، ہم کس کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں؟ خدا نے حکم دیا یہ جانور میں نے پیدا کیے، ان کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا. تو بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اب غیر مسلم ہم سے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے جانور کاٹنا ہی ہے تو کچھ ڈسیبل جانور ہوتے ہیں، کچھ لنگڑے ہوتے ہیں، کچھ کاڑے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی ضائع ہونے والے ہیں، تو ان کو کاٹ دو تاکہ ان کا گوشت کام آ جائے. اللہ میاں نے کہا نا 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 نا، جو لنگڑا ہے وہ بولو نہیں چلے گا، جو اندھا ہے وہ نہیں چلے گا. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، تو جو مرغی بیمار ہوتی ہے وہ کاٹنا ہی ہے اس کا علاج، کیونکہ وہ تو ویسے ہی مر جائے گی. ابھی ہماری ایک مورنی مر گئی، ہمیں افسوس یہ ہوا کہ پہلے ہم کاٹ دیتے تو اچھا تھا، کام آ جاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بیمار جانور، لنگڑے جانور، کاڑے جانور جو ویسے ہی کسی کام کے نہیں ہیں، تو اب چلو ان کو کاٹ کے کیا کر لو، کسی ٹھکانے لگا دو. اللہ نے کہا نا، مجھے صحیح سالم جانور چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہٹا کٹا دنیا کی چیخیں نکل جائیں کہ مسلمان کر کیا رہا ہے. پوری دنیا میں یہ ہٹے کٹے بیل اونٹ 5 سال میں جا کے تیار ہوتا ہے، 2 دانت کا، بچہ بھی نہیں ذبح کرنا، کم سے کم 2 سال کا بیل ہو، بکرا 1 سال کا ہو. ورنہ لوگ کیا کرتے، چھوٹے چھوٹے بچے جن پہ ابھی پیسہ خرچ ہی نہیں ہوا ان کو ذبح کر دیتے. نا نا نا، تیار ہو چکا ہو، بھرا ہوا جانور ہو. بعض ایسے جانور ہوتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں محلے والے کے، سوپ بنا کے پی لے بھائی تو اس کا، ٹھیک ہے نا. اللہ میں نے کیا کہا، اچھا جانور ہو. تو یہ بات بظاہر اللاجیکل ہے، لیکن مسلمان کا خدا سے رشتہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے قربانی کا حکم یہود و نصارہ کو بھی ہوا تھا، لیکن ان کے ہاں غامدی صاحب جیسے اسکالرز پیدا بہت پہلے ہو گئے تھے. انہوں نے ایکچولی کر کے نا سارے قرآن و سنت کا بیڑا غرق کر دیا ان کے اسکالرز نے، جو اب غامدی صاحب کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ ہر شریعت کے حکم میں نا وہ ان کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے، ایکچولی یہ تو اس لیے تھا، ایکچولی یہ تو اس لیے تھا، ایکچولی یہ تو اس لیے تھا. تو کبھی حدیث کو مان رہے ہیں، کبھی حدیث کو نہیں مان رہے. جو حدیث ان کے فیور میں جائے گی وہ حدیث حجت ہے، جو حدیث غامدی صاحب کے فیور میں نہیں جائے گے تو حدیث وہ حجت نہیں ہے. تو بہت سارے مسائل کا انکار کر دیا غامدی صاحب نے جو اجماع امت سے ثابت تھے. غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ قرآن و سنت میں تو ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرو، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ایکچولی اس زمانے میں جنگوں میں لوگ مر رہے تھے، تو اس زمانے میں ایکچولی ضرورت تھی. وہ اس طرح کا انہوں نے بیان دیا کہ وہ جو ہے وہ، حالانکہ اس زمانے میں غربت اعلیٰ سطح پہ تھی. آپ کہتے ہو بچے روکو غربت کی وجہ سے، اس زمانے میں ایسی غربت تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. وہ ایسے غریب قوم تھی جو غربت میں اپنے بچوں کا مرڈر کر رہی تھی. اس قوم کو حکم دیا گیا تزوجوا الودود الولود، کثرت سے اولاد پیدا کرو. غربت انتہائی اعلیٰ سطح پہ تھی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ 15ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جی وہ تو جنگوں میں ضرورت تھی. تو اللہ نے بتا دیا کہ 15ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے مہنگائی کی وجہ سے بچے روکو.
تو اللہ نے بتا دیا کہ ایسے دور میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے رہا ہوں جو غربت کی سطح انتہائی عروج پر تھی. لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر رہے تھے پیدا ہونے کے بعد. اس میں حکم ہے کہ اللہ پہ توکل کرو اور اولاد بڑھاؤ. آج ہر آدمی کی توند بھری ہوئی ہے, بھوک سے کوئی نہیں مر رہا, سارے کھا کے مر رہے ہیں. اس میں ایسی بات کرنا کہ غربت, مہنگائی, یہ نسل روکو, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اسلام کے ہر حکم, آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, ایکچولی کر کے سارے حکام کا کیا کر دیا, بولو بیڑا غرق. کل آپ کا رمضان, کل آپ کا پیپر ہے, آج آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. غامدی صاحب کا کال ہے. اسلام کیا کہتا ہے, آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو رمضان کا سفر میں اور بیماری میں. پیپر کی بیس پہ آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت, بولو, نہیں ہے. رمضان کا تو رکن ہے نا اسلام کا. کتنا بڑا فتویٰ دے دیا آپ نے بیٹھے بیٹھے. تو یہود و نصارہ میں ایسے اسکالرز پیدا ہوئے, انہوں نے بھی قربانی, جو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا ہم بکرے لا کے کاٹ رہے ہیں, قربانی کا حکم تمام امتوں میں رہا ہے, لیکن انہوں نے ایکچولی کر کے, اصل میں تو غریب کا مقصد ہے, غریب کا پیٹ بھرنا چاہیے, تو ایکچولی غریب, اس سے بہتر ہے اتنے کا بیل لے کر آ رہے ہو, بہتر نہیں کسی غریب کو کھانا کھلا دو اتنے کا, یا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو. ہم کہتے ہیں ضرور کراؤ, بقرعید کے بعد کراؤ. آئی بات سمجھ, شادی صرف بقرعید کے 3 دنوں میں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ آپ ایک جانور کر لیں, قربانی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی, اور باقی پیسے کیا کر لیں, غریبوں کی مدد میں لگائیں. یہ فرض کیوں کر لیا گیا ہے کہ جو قربانی کرے گا وہ غریبوں کی مدد نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ اسی گوشت سے بھی تو غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے. تو جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے, قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. غریب کی مدد بھی کریں, لیکن شریعت کے ایک حکم کی وجہ سے شریعت کا دوسرا حکم چھوڑا نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہمارے نبی سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھاتے تاکہ قربانی جلدی ہو سکے. اس کے بعد آپ اس وقت تک کھاتے کچھ نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے, اور اس بقرعید کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کیا کرتے تھے بقرعید کے دن. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اور ہمارے لیے ایام تشریق کے اللہ نے روزے حرام کر دیے. کیوں حرام کیے؟ بقرعید کا روزہ جائز ہے, بقرعید کے اگلے دن روزہ جائز ہے, اس سے اگلے دن جائز ہے, اس سے اگلے دن جائز ہے, 4 دن حرام ہے روزہ. حالانکہ بقرعید 3 دنوں کی ہوتی ہے, لیکن گوشت کے اثرات چوتھے دن بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر وہ فریزر اور تازہ 4 دن تک رہتا ہے گوشت. باقی ہماری قوم جو کر رہی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے, ایک آدمی نے بکرا ذبح کیا, خواب آیا تو جنت میں وہ بکرا ایک ٹانگ کے بغیر گھوم رہا ہے. 2 مہینے بعد اس نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا 3 ٹانگوں پہ گھوم رہا ہے جنت میں. اس نے کہا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تو لیگ پیس جو ہے نا ابھی تک تیرے فریج میں پڑا ہے, ایک ران دے 6 مہینے ہو گئے وہ تیرے فریزر سے نکلی نہیں ہے, وہ کھائے گا تو پھر یہ بھی آگے لگے گا. خیر یہ لطیفہ ہے, اس کی حقیقت نہیں ہے. تو 4 دن تک اللہ نے روزے کو کیا کر دیا, بولو, حرام. تاکہ اللہ کے لیے تم نے جو جانور قربان کیا ہے یہ دیا اللہ کو ہے. اب اللہ کہتا ہے اب یہ میری ملکیت میں, اب میری طرف سے کیا ہے, ضیافت ہے, یہ میری طرف سے میزبانی ہے. کھاؤ, کلو منہا, خود بھی کھاؤ, واطعموا البائس الفقیر, اور محتاجوں کو بھی رج کے کھلاؤ. رج کے کھاؤ تے رج کے کھلاؤ. تو یہ کھانے پینے کے دن ہے, روزہ رکھنے کے دن. روزہ رکھا تو اللہ کی دعوت سے اعراض لازم آئے گا. تو یہ میرے بھائی جب تک ہو نہیں سکتا جب تک جانور کٹے نہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ تو اب لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, ہم طیبوا بہا نفسکم, حدیث میں آتا ہے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اور جو لوگ کہتے ہیں جانور پہ ہمیں ترس آتا ہے, اگر اس جانور کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں نا تو جو بڑھاپے میں اس پہ آپ کو ترس آئے گا نا وہ اس سے زیادہ ہوگا, کسی کے کام کا بھی نہیں رہے گا. آپ دیکھ لو انڈیا میں جو بوڑھے جانور ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ انسانوں کے کام کے نہیں ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں, بڑھاپے میں کوئی ان کا خیال نہیں کر رہا. اپنے ماں باپ کا آج کل لوگ خیال نہیں کر رہے, بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں, تو گائے کو بڑھاپے میں کون پالے گا؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو وہ مر رہی ہوتی ہیں, پڑی ہوئی ہوتی ہیں سسک کے. تو جب اللہ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا تو ہم, آپ جو کہتے ہیں نا اتنے جانور پیدا ہو کے کٹ جاتے ہیں, بھائی یہ پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ کٹ رہے ہیں. اگر یہ کٹنا بند ہو جائیں گے تو ان کی نسل بھی کم ہو جائے گی, پھر یہ اتنے پیدا ہی نہیں ہوں گے.
تو اس لیے قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں. اور اس میں ایک بڑی حکمت ہے, ہمیں گوشت کھانے کو ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ میاں مسلمان کو سبزی خور دیکھنا نہیں چاہتے, اللہ میاں مسلمان کو گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں, کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں جو گھاس پھوس کھاتے ہیں, پتے کھاتے ہیں, وہ گوشت بالکل بھی نہیں کھاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوشت کو پسند کرتے ہیں. ہمارے نبی کی جو صفات ہیں, قرب قیامت میں ایک نبی آئے گا پچھلی کتابوں میں, وہ گوشت خور نبی ہوگا. ہمارے نبی نے اونٹ, اچھا گوشت بھی گوشت ہونا چاہیے, مچھلی از ناٹ کالڈ گوشت, فش بھی ویسے گوشت کہتے ہیں, لیکن جو لحم ہے نا عربی میں, لحم التحام سے نکلا ہے. التحام گھمسان کی جنگ کو بولتے ہیں عربی میں. تو لحم میں بھی کیا ایک شدت پائی جاتی ہے گوشت میں. یہ شدت گائے میں, اونٹ میں, دمبے میں, بکرے میں پائی جاتی ہے, مرغی میں اور مچھلی میں نہیں پائی جاتی. کھائیں مرغی مچھلی بھی, قربانی ان کی نہیں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ زیادہ پروٹوکول ان چار جانوروں کو دے رہے ہیں. گوشت کھانا ہو تو اونٹ کا کھاؤ, یا بچیا بچڑے کا کھاؤ, یا دمبے کا بھیڑ کا کھاؤ, یا بکرے کا کھاؤ. آج کیا کھایا جا رہا ہے؟ بچوں کو تو کھلا ہی نہیں رہی یہ چیزیں, اور کھلاتے بھی کیسے, سارا فیٹ اس کا نکال کے نا, بالکل جو اصل اس کی جو طاقت تھی جس میں. دمبے کی چربی مہنگی ہو گئی سوراب گوٹ میں جب سے میرا بیان دمبے کی چربی کے فضائل پر آیا ہے. میں گیا چکی خریدنے, اس نے کہا مصعب آپ کا بیان آیا تھا نا چکی کے فضائل, دمبے کی چکی میں. واقعی یہ جو دمبے کی چکی ہے, اس کی جو چربی ہے, یہ بہت زبردست چیز ہے. کھایا کرو اس کو, پھر ورزش بھی کرو, ایسا نہ ہو دھماکے سے پھٹ پٹا کے ہلاک ہو جاؤ. تو ہمیں اللہ گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ گوشت کھانے سے جسم پہ گوشت چڑھتا ہے, جسم میں طاقت آتی ہے. آج تو میڈیکل سائنس لوگوں کو سبزیوں سے ہٹا کے کس پہ لا رہی ہے؟ گوشت پہ لا رہی ہے. بھائی سبزیاں بھی کھائیں, ہمارے نبی نے سبزیاں بھی کھائی ہیں, کھجور کھائی ہے اور بہت ساری چیزیں, لیکن گوشت مسلمان کے مذہب کا ایک حصہ ہے. جتنی بھی اسلامی دعوتیں ہیں نا, ان میں گوشت کا تذکرہ ملے گا آپ کو. سبزیاں کھائیں آپ, ہم نہیں منع کر رہے, ضروری ہے سبزیاں کھانا بھی, لیکن مسلمان گوشت سے اوائڈ کر نہیں سکتا. ایکچولی کیوں نہیں اوائڈ کر سکتا؟ چار دعوتیں بس وہ بتا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اسلام میں دعوت ہے بقرعید کے موقع پہ, اس میں کیا دال چاول کا حکم ہے؟ گوشت. جب تک یہ چار بڑے جانور نہیں کٹیں گے قربانی کا فریضہ ادا نہیں. اس میں بھی چکن نہیں ہے, چکن نہیں ہے, وہ گوشت جس میں لحم ہو. لحم کا مطلب التحام, شدت پائی جائے. کھاؤ تو پتہ چلے کچھ کھایا ہے. دمبا کھاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ کھایا ہے. گائے کھاؤ تو پتہ چلتا ہے, اونٹ کھاؤ تو. مرغی سے کبھی پتہ چلتا ہے, کبھی نہیں چلتا. وہ تو ہلکی چیز ہے نا وہ. دوسرا دعوت ہے اسلام میں ولیمے کی. جب آپ کی شادی ہوگی, اسلام کہتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی ہوگی. ایک صاحب کو ہنسی آئی, میں نے کہا جب بھی, تو وہ ہنس رہے ہیں. جب بھی آپ کی شادی ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے, ولیمہ کرنا ہے. اور ولیمے کے بارے میں بھی ترغیب یہ ہے, اولم ولو بشاتن, اگرچہ ایک بکرا کرو. تو وہاں بھی اصل کیا ہے ولیمے میں؟ گوشت. یہ مذہبی دعوتیں ہیں نا بھائی, آپ کا بچہ پاس ہو گیا آپ دعوت کرو گے, مذہبی دعوت تھوڑی ہے. کوئی سنت دعوت تو آپ خوشی میں کر رہے ہو, کرو, کوئی منع بھی نہیں ہے. لیکن مذہب نے جن دعوتوں کو پروموٹ کیا ہے وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ چار دعوتیں ہیں. بلکہ اس سے پہلے, سب سے پہلے حج کے موقع پہ دم شکر, جو آپ نے ایک سفر میں حج عمرہ کیا, وہاں کیا کٹے گا؟ شکرانے میں بکرا کٹے گا. وہاں بھی بکرا کاٹا جا رہا ہے. گوشت کھاؤ بھی اور پھر کھلاؤ بھی. دوسرے موقع پہ بقرعید, وہاں بھی کیا کٹے گا؟ گوشت, بڑا گوشت. بڑے سے میری مراد جو ریڈ میٹ ہوتا ہے, بکرا بھی اس میں داخل ہے. تیسرے نمبر پہ اسلام میں دعوت ہے ولیمے کی. جب بھی آپ کی شادی ہوگی اپنی ذمہ داری پہ, تو آپ نے اگلے دن رخصتی کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ ولیمہ. تو ولیمے کے بارے میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, وہاں بھی مرغی بھی نہیں ہے. آج کل ولیمے میں چکن بریانیاں کھلائی جا رہی ہیں. تو جیسا ولیمہ ہوگا آگے زندگی بھی ویسے چکن کی طرح گزرے گی. تو ولیموں میں بکرے کی بریانی, بیف بریانی یہ بنوایا کرو. سمجھتے ہو؟ بکرا کھلاؤ لوگوں کو, بکرا نہیں تو گائے کھلا دو. تو تیسرے نمبر پر ولیمے کی دعوت ہے. چوتھے نمبر پر اسلام میں عقیقے کی دعوت ہے. اسلام کہتا ہے جب بچہ پیدا ہوگا تو 18واں بھی پیدا ہو رہا ہے تو فیملی پلاننگ والے تو بے ہوش ہو کے ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے. اللہ کہتے ہیں پہلے بچے پہ بھی 2 بکرے, 18ویں پہ بھی 2 بکرے. بیٹی ہے تو 1 بکرا, بیٹا ہے تو 2 بکرا. یا گائے کے 2 حصے, اونٹ کے 2 حصے, گائے کے 2 حصے, یا دمبا 1-2 دمبے, اور لڑکی ہے تو 1 حصہ.
تو وہاں بھی کیا ہے, اللہ میاں کہہ سکتے تھے تمہارے بچہ پیدا ہوا بریانی کی 2 دے گے, دال چاول کی 2 دیں گے, کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ. بچہ پیدا ہوا 6 برگر 3 پیزے, کہہ سکتے تھے نا. نا اسلام برگر کو اور پیزوں کو اور یہ جو دیکھ کے چاول ہے ان کو پروموٹ نہیں کر رہا. اسلام کہہ رہا ہے خوراک, بچہ پیدا ہوا ہے تجھے کیا کھلانا ہے لوگوں کو, بکرا کاٹ کے, مرغی بھی نہیں. تو بھائی یہ 4 اسلامی دعوتیں ہیں, یہ دعوت اسلامی نہیں ہے, یہ اسلامی دعوت ہے. ایک تو دعوت اسلامی, وہ تو ایک تنظیم ہے, یہ ہے اسلامی دعوت. 4 کھانوں کے علاوہ اسلام میں کوئی 5واں کھانا نہیں ملتا. وہ پھر ہے آپ کے لیے جائز ہے لیکن وہ مذہب نہیں ہے. وہ یہ 4 تو مذہبی کھانے ہیں. ان 4 میں اللہ ہمیں بڑا گوشت کھلا رہے ہیں, مرغی بھی نہیں اور مچھلی بھی نہیں. تو یہ کچھ ہوگا میرے بھائی, اس میں کچھ دم ہوگا. تو اللہ ہمیں بقرعید کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, قربانی جذبے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ